ایک زمانہ تھا جب صرف ایک ہی آواز کافی ہوتی تھی. نہ کیمرہ تھا، نہ لائٹس، نہ سینکڑوں زاویوں سے شوٹ ہونے والی ویڈیوز. صرف ایک مائکرو فون اور دو ذہنوں کے درمیان ہونے والی گفتگو. لیکن پھر وقت بدلا، آواز نے تصویر کا ہاتھ تھاما اور ایک نئی دنیا وجود میں آئی. آج ہم اسے پوڈ کاسٹ کہتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے، کیا پوڈ کاسٹ صرف ایک گفتگو ہے یا ایک ایسا پلیٹ فارم بن چکا ہے جو رائے بھی بناتا ہے، سوچ بھی بدلتا ہے اور معاشرے پر بھی اثر ڈالتا ہے؟ دیکھیں جی، پوڈ کاسٹ جو شروع ہوا تھا وہ تو ڈیفینیٹلی آڈیو کانٹیکس کے اندر ہوا تھا، بعد میں یہ ویڈیو کی طرف آ گیا. اور اس کے اندر یہ ہے کہ دو لوگ جو ہیں ایک کینڈیڈ کنورسیشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تسلی سے. دیکھیں ہمارے ٹی وی چینلز کی اوپر کیوں آڈینس جو ہے وہ اس طریقے سے ہک نہیں ہو پائی، اس کی ریزن ہے جب پروگرام میں 4 لوگ بٹھائیں گے، ایک اینکر کے ساتھ 1 گھنٹے میں 3 بریکس ہوں گی، تو اس کے اندر تو وہ سبسٹنس کریٹ ہی نہیں ہو سکتا، کسی ایک ٹاپک سے متعلق سیر اصل گفتگو نہیں ہو سکتی. تو پوڈ کاسٹ نے یہ جو آپ کہہ لیں اپرچونٹی پرووائڈ کی ہے، اور اسی لیے آپ دیکھ لیں پوڈ کاسٹ کی ایک سرٹن آڈینس ہے، وہ چاہتے ہیں ایک ہی ٹاپک سے متعلق تسلی کے ساتھ ایک ہی جو بندہ ہے وہ اپنا ویو پوائنٹ جو ہے وہ دے. میری رائے میں پوڈ کاسٹ جو ہے اس نے ہمارے پبلک ڈسکورس کو، جو ہمارا اجتماعی اور انفرادی انٹرپرسنل مکالمہ ہے اجتماعی دلچسپی کے موضوعات پہ، اس کے امکان کو بہت وسیع کیا ہے. اٹ ہیز وائڈنڈ اٹس ہورائزن. اب تو یہ کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، اٹ از نیئرلی 25 سے 26 برس پرانی ہوگی. ابتدائی جو پوڈ کاسٹ ہیں وہ 1999 میں کیے گئے ہیں. تو اس سے ایک تو ڈائیورسٹی، تنوع آراء کا جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اور بہت زیادہ تعداد میں جو لوگ معاشرے میں رہتے ہیں اور اپنی آواز شامل کرنا چاہتے ہیں مکالمے میں، ڈائلاگ میں، ڈسکورس میں، ان کو موقع ملا ہے اس سے. یہ ڈیجیٹل دور ہے، اور ڈیجیٹل دور میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت لوگ آہستہ آہستہ لوگوں کا دورانیہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے، چیزیں دیکھنے کا، سمجھنے کا اور سننے کا. اسی وجہ سے پوڈ کاسٹ بھی ایک ون آف دا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. جس طرح پہلے ریڈیو کے پروگرامز کو لوگ بہت انٹرسٹ لے کے سنا کرتے تھے، تو یہ وجہ ہے کہ شاید جس طرح سے باقی میڈیمز میں تبدیلی آ رہی ہے، اور اسی طرح سے یہ پوڈ کاسٹ کا جو ایک پورا آپ کہہ لیں کہ ایک نیا ٹرینڈ ہے، تو اس کو لوگ بہت فوکس کرتے ہیں. کرپس قسم کے سوالات اس میں لوگوں کو بڑی شارٹلی پتہ لگ جاتا ہے. پاکستان کے اندر نئی راہیں جو ہیں متعین کی ہیں پوڈ کاسٹ نے، جو کہ امید نہیں تھی پاکستان کے اندر. جس طریقے کا ایک عمومی رویہ ہمارا کہ ہم 1 گھنٹہ کیا پوڈ کاسٹ سنیں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے چند سالوں کے اندر یہ روایت بنی، اور جو وی لاگر تھے وہ بھی پوڈ کاسٹ کرنے کی طرف آگے ہوئے ہیں. اور اس کے اندر نو ڈاؤٹ ہمیں ایک ہی ٹاپک سے متعلق، جیسے میں نے پہلے بات کی، تمام پاسبل لائکلی اینگل جو ہے وہ میسر آتے ہیں. تو پوری پکچر پینٹ ہوتی ہے، کوئی خد و خال شکل واضح ہوتی ہے کہ مسئلہ کیا ہے، مسئلے سے متعلق اپنا آرگومنٹس وہ بلڈ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کیا ریکمنڈیشن ہے، سجیشن ہے. تو ایٹ لینتھ ہمیں ایک ٹاپک سے متعلق جو ہے نا معاملات کے بارے میں جاننے کا، آگاہی کا موقع ملتا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پوڈ کاسٹ جو ہے ایک سنجیدہ میڈیم ہے، اور پاکستان میں اس کی ڈیفینیٹلی آڈینس موجود ہے. ایک ایسا وے آؤٹ ہے جہاں آپ اپنے برانڈ کو بھی پروجیکٹ کر سکتے ہیں. ایک پرسنل برانڈنگ کی بات کی جائے، کہ اگر واحد انسان کی بات کی جائے تو وہ اپنے بارے میں کہ وہ کیا تھا، اس نے کیسے، کیا اس کی اچیومنٹ تھی، کیا چیلنجز تھے. تو یہ بڑا ایک خوبصورت انداز ہے، باتوں ہی باتوں میں اپنے آپ کو پروجیکٹ کر لینا، اپنے برانڈ کو پروجیکٹ کر لینا، آپ کے جو اوور آل کوئی پروجیکٹ چل رہے ہیں ان کے بارے میں لوگوں تک بتانا کہ کیا ڈیولپمنٹ چل رہی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا ہی اچھا، بڑا ہی شارٹ اور بڑا ہی خوبصورت انداز ہے. اور 1-on-1 کیونکہ گفتگو ہے تو اس میں تھوڑا سا انفارمل ٹچ بھی ہے. تو یہ بھی وجہ ہے جس کی وجہ سے برانڈز پریفر کرتے ہیں کہ ہم ایک بڑے انفارمل انداز سے اپنی بات کو پہنچا سکیں. لیکن جہاں آزادی ہوتی ہے وہیں ذمہ داری بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہر مائکرو فون صرف آواز نہیں پہنچاتا، وہ خیالات بھی منتقل کرتا ہے. ایک غلط سوال، ایک غیر متصدی کا دعویٰ یا ایک گمراہ کن بیان لاکھوں لوگوں کی رائے کو متاثر کر سکتا ہے. اس لیے پوڈ کاسٹ صرف اظہار رائے کا نام نہیں، بلکہ تحقیق، دیانتداری، صحافتی اخلاقیات کا امتحان بھی ہے. وائرل ہونے کے اشتیاق نے یا انسینٹیو نے قطعی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جی ہاں، پوڈ کاسٹ کے معیار کو
متاثر تو کیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیونکہ کتاب کی طرح سے خبر بھی ورڈ آف ماؤتھ سے تعلق رکھتے ہیں. کم لوگ ہوں گے جو براہ راست رسائی رکھتے ہوں ہر نئی آنے والی پوڈ کاسٹ تک، یا وہ اس کو اس طرح سے ایکسپلور کرتے ہوں. تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ لوگ توجہ کھینچنے کے لیے، توجہ اٹریکٹ کرنے کے لیے، اسے ٹریک کرنے کے لیے وہ ظاہر ہے کہ وائرل موضوعات جن پہ سوسائٹی کا جو انٹرینڈ طبقہ ہے، غیر تربیت یافتہ ذہن ہے، وہ زیادہ آسانی سے، سہولت سے متوجہ ہو سکتا ہے. میں نے ایک بہت نامور پوڈ کاسٹ کرنے والے صاحب کے دفتر میں ایک تصویر لگی دیکھی. اب سے کوئی 5 برس پہلے انہوں نے پاکستان کے ایک بہت ذمہ دار عہدے پہ فائز سیاستدان کے بارے میں وہ لگائی ہوئی تھی تصویر فریم کروا کے. اس کا تھم نیل وہ یہ تھا کہ وہ فلاں صاحب انتقال کر گئے، تصدیق ہوگی، تدفین کہاں ہوگی. یہ 2022 کے بالکل ابتدائی مہینوں، جنوری یا فروری کی باتیں ہیں. اب جو ہے 2026 ہے، جون ہے، اور وہ صاحب جن کے بارے میں یہ خبر، جن کی موت کی تصدیق ہو رہی تھی، جن کی تدفین کہاں ہونے کا فیصلہ لوگوں تک پہنچایا جا رہا تھا، وہ بھی زندہ ہے. ایک ہے جنیرک کنورسیشن ہے، پبلک وہ نہیں چاہتی. پبلک جو ہے وہ چاہتی ہے اس کے نوینسز جو ہیں، اس کے کانٹورز جو ہیں، تھوڑا سا اس کی طرف آئیں. اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ٹاپک کیا ہے. اگر آپ ٹاپک یہ رکھیں گے کہ ایپسٹین بچے کھاتا تھا، اس کے اوپر بھی پوڈ کاسٹ ہو رہی ہے، اس کو بھی لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس چیز کے اوپر کریں گے کہ ایپسٹین جو ہے اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا، کوئی سیاسی مینڈیٹ نہیں تھا، الیکشن اس نے ون نہیں کیا، وہ پاکستان کے اندر ہمارے جو فاٹا کی ایریاز کے اندر کیا دلچسپی رکھتا تھا لوگوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے اندر ہے. تو میرے خیال میں اس کے اندر بھی اسی جس طرح ریسرچ نہیں کی جاتی، اس کے اندر بھی بالکل ہمیں زوم ان کر کے جانا پڑتا ہے. تو اگر اس طرح سے کچھ کریں گے تو ہم جو ہے جنریٹ کر سکتے ہیں ایک نیریٹو ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں، پاکستان کے اندر پوڈ کاسٹر جو ہیں اصل میں انفلوئنسر تو وہ ہیں. یہ کیا کہ آپ انسٹا کے اوپر انفلوئنسر ہیں، کوئی آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے اور آپ کسی بیکری کے اوپر کام کرتے ہیں اور اس میں صرف تصویریں لگا کے آپ انفلوئنسر بنے ہوئے ہیں. دیکھیں انفلوئنسر جو ہے اس کی ڈیفینیشن جو تبدیل ہوئی ہے، مجھے اس چیز کے اوپر بھی بہت افسوس ہوتا ہے سم ٹائم ہے کہ انفلوئنسر کس طرح کے لوگ ہیں. ہمارے پاس لیڈر چاہیے، ہمیں وہ لوگ چاہیے جو معاشرے کے اندر سوشل چینج لے کے آئیں، سوشل ایجنٹ چاہیے ہمیں، نہ کہ کوئی بندہ جو ہے وہ ادھر ادھر کیمرے کر کے اور گھوم پھر کے جو ہے وہ انفلوئنسر بن جائے اس ملک میں اور ہم اسے فالو کرنا شروع کرتے ہیں. میں کبھی توازن ہو ہی نہیں سکا، اور آگے بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید اس میں کرنا ناممکنات میں سے ہے. لیکن انسان کو خود بالکل اس کو ڈیفائن کرنا ہے اور لائن آپ کو خود کھینچنی ہے. جو کنٹینٹ ہے اس میں ایک بڑی باریک سی لائن ہے جو ہماری ورگیلٹی اور پھر ہمارا جو ایکچوئل کنٹینٹ ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ کنٹینٹ از دا کی. آپ اچھا کنٹینٹ دیں، لوگ آج بھی سنتے ہیں، لوگ آج بھی دیکھتے ہیں، لوگ آج بھی پسند کرتے ہیں. ابھی بھی کرنٹلی بھی اور ان فیوچر بھی مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ ایک ریٹنگ کی، ویورشپ کی ریس ہے اور ہم اس ریس میں اس باریک لائن کو کراس کر جاتے ہیں کہ ہم نے اپنا جو معیاری کنٹینٹ ہے وہ دینا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہی بڑا چیلنج ہوگا کہ اس دور میں اچھا اور معیاری کنٹینٹ دکھانا اور اس کو سیل کرنا، یہی پوڈ کاسٹ کے لیے بڑا چیلنج ہوگا. مستقل مزاجی نہیں ہے مجھے لگتا ہے. ویورشپ یا کوئی بھی کنٹینٹ وائرل ہونے میں یا فیمس ہونے میں ٹائم لگتا ہے، اور زندگی کی کامیابی بھی اسی میں ہے کہ جہاں پہ آپ سنسیئر ہیں، ڈیڈیکیٹڈ ہیں، وہاں تھوڑا سا اگر مستقل مزاج بھی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ کامیابی خود بخود ہی. ایک سوال یہ بھی تھا، کیا پوڈ کاسٹ صرف گفتگو کے لیے ہے یا اس کے ذریعے تحقیقاتی صحافت بھی کی جا سکتی ہے؟ جواب واضح ہے. دنیا بھر میں ایسے بے شمار پوڈ کاسٹ موجود ہیں جو مہینوں کی تحقیق، شواہد، دستاویزات اور حقائق کی بنیاد پر عوام کے سامنے اہم کہانیاں لاتے ہیں. یعنی پوڈ کاسٹ صرف گفتگو نہیں بلکہ تحقیق کا بھی ایک مؤثر ذریعہ بن چکا ہے.